الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين. سورہ معاہدہ کی تیسری آیت، اس کا آخری ٹکڑا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تمہارے دین سے. فلا تخشوهم واخشون، نہ ڈرو ان سے بس مجھ ہی سے ڈرو. الیوم، آج کے دن اکملت لکم، مکمل کر دیا تمہارا دینکم، دین. واتممت علیکم، اور مکمل کر دیا تمہارے اوپر نعمتی، اپنی نعمت کو. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. فمن اضطر فی مخمصۃ، بس جو شخص مجبور ہو جائے شدت کی بھوک کی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں ہے. غیر متجانف للإثم، نہ وہ مائل ہونے والا ہو گناہ کی طرف. فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب دین مکمل ہو چکا ہے. رب تعالی نے اس آیت کے ٹکڑے میں اس بات کا اظہار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز پہلی وحی سے ہوا اور آخری وحی کے اوپر اسلام مکمل ہو گیا. اب وحی کا دروازہ بند. اسلام میں جو چیز حلال ہونی تھی وہ حلال ہو گئی، جو چیز حرام ہونی تھی وہ حرام ہو گئی. اب کوئی بھی چیز کسی کی حلت اور حرمت کے لیے قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جایا جا سکتا. اسی لیے امت کے مجتہدین نے 4 اصول بیان کر دیے ہیں. ان 4 اصولوں کے علاوہ دین کہیں سے بھی نہیں لیا جائے گا. پہلی چیز اللہ کے قرآن، اس کی نص. دوسری چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تینوں صورتوں میں، چاہے قولی صورت میں ہو، فعلی صورت میں یا تقریری صورت میں. تیسری چیز امت کا اجماع ہو جائے، کیونکہ اس کی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میری امت کبھی گناہ کے اوپر جمع نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز وہ ہے قیاس صحیح، ایسا قیاس جو صحیح ہو. مثال کے طور پر آج کوئی کہہ سکتا ہے شراب کی حرمت تو قرآن میں آتی ہے، لیکن دیگر جو چیزیں نشہ دیتی ہیں، انسان کی عقل پہ غالب آ جاتی ہے، ان کا تو تذکرہ نہیں ہے قرآن میں. تو قرآن اصول دیتا ہے، جو چیز بندے کے دماغ کو ڈانپ لے، چاہے وہ خمر کی صورت میں ہو یا کوئی بھی ہو، اور وہ چیز انسان کے اوپر اثر کرے تو حرام ہے. اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین میں کوئی نئی بات نہیں آئی. پیچھے جتنی بھی چیزیں حرام کردہ بیان کی گئی ہیں کہ ایسا جانور نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام پہ نہیں کھانا، کوئی گرا ہوا جانور ہو جو چوٹ لگ کے مر جائے، یا ایسا جانور جو سینگوں سے ایک دوسرے کو مار دے، یا جو درندہ کچھ کھا لے کچھ چھوڑ دے، ایسا جانور نہیں کھانا. لیکن یہ انسان کے عام حالات کے، وہ عام حالات میں ہو، گھر میں ہو، سہولیات اس کے پاس موجود ہو، لیکن انسان ایک ایسی جگہ پہ موجود ہو، بھوک کی شدت ہو، کوئی حلال چیز اسے مل ہی نہ رہی ہو،
حلال کردہ چیز کس کھانے کی صورت میں اسے نہ مل رہی ہے، جو اللہ نے حلال کیا اسے نہ مل رہا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اور وہ لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بھوک کی شدت ہو، جان جا رہی ہو، غیر متجانف لِإِثْمٍ، اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو کہ فلاں چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے لیکن ہے حرام لیکن میں کھا لوں، نہیں، شدت کی بھوک ہے، جان بچانے کے لیے ان حرام کردہ چیزوں میں سے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، غفور رحیم، بے شک میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ مجبوری ہے تمہارے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں تم دل سے نہیں چاہ رہے، صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہو، تو جان بچانے کے لیے حرام کردہ اشیاء میں سے اگر کوئی بندہ بھوک کی شدت کو مٹانے کے لیے، جان بچانے کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو رب نے کہا میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ بیان کی ہے، تو یہ آیت مکمل ہوتی ہے حرمت علیکم سے یہ شروع ہوئی کہ اللہ نے حرمت والی چیزیں، حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا، میتہ، خون، دم مسفوح اور خنزیر کے گوشت کا، پھر آگے جانور حلال ہو، جیسے گائے ہے، بکری ہے، حلال جانور ہے لیکن مرا اس طریقے سے کہ وہ موقوذہ ہے یا وہ نطیحہ ہے، تو ایسی یا چوٹ لگنے کے ساتھ یا سینگ لگنے کے ساتھ یا گلا گھونٹنے کے ساتھ، گلا گھونٹا گیا، کوئی گھونٹ دے یا گلا گھونٹ جائے، دونوں طریقوں سے، کہ گلا گھونٹ دے یا جانور کا کوئی گلا گھونٹ دے یا جانور کا خود رسی گلے میں ہو تو اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے گلا گھونٹ جائے، دونوں صورتوں میں، یا کوئی درندہ کھا لے، تو یہ صورتیں وہ ہیں حلال کردہ جانور تمہارے اوپر حرام ہو جاتا ہے، الا ما ذکیتم، لیکن جان باقی تھی تو ہم نے ذبح کر دیا یہ لائے۔ پھر کون سے مردار اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے حلال کرا دی وہ بھی بتایا، کون سے خون کو جائز کرا دیا وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر دین مکمل ہو چکا ہے۔ ایک یہودی کہنے لگا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے۔ تو امیر المؤمنین کہنے لگے مجھے یاد ہے یہ عرفہ کے مقام پہ نازل ہوئی تھی اور اس دن تھا بھی جمعہ، ایک تو عرفہ کا دن، دوسرا جمعے کا دن، اور یہ ہمارا عید کا دن تھا، یعنی یوم عرفہ بھی عظیم دن تھا اور خاص جمعے کا بھی دن تھا، تو جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، تو نہ بھی کہتا تو یہ ہماری عید ہی ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب اس کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا، سمجھانے والا، آگے پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔